وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كمفحص وطأة بنى الله له بيتا في الجنة رواه ابن ماجہ وقال الألباني هذا حديث حسن۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے انفاق فی سبیل اللہ اور صحابہ کرام۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کو ایک مومن بندے سے تین چیزیں مقصود ہیں اور مطلوب ہیں، اور ان تین چیزوں کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 میں بتا دیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بیان کردہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک مومن بندے کی تین عبادتیں ہوا کرتی ہیں، اور ان تینوں کی عبادتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں بیان فرمایا۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کا تعلق قلبی عبادت سے ہے۔ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے تو اس کا تعلق سیدھے اس کے دل سے ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے تو اس کا تعلق اس کے جسم سے ہے، یعنی جسمانی عبادت کرتا ہے۔ وہ قلبی عبادت کرتا ہے، وہ جسمانی عبادت کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ اس کو دے رکھا ہے، عطا کر رکھا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا تعلق اس کے مالی عبادت سے ہے۔ ایک قلبی عبادت ہے، اور ایک بدنی عبادت ہے، اور ایک مالی عبادت ہے۔ ساری کی ساری عبادتیں ان تین چیزوں کے اندر ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اس تیسری عبادت پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے، ہم نے مال دیا تو مال میں خرچ کرتے ہیں، ہم نے علم دیا ہے تو علم کو خرچ کرتے ہیں، ہم نے صلاحیت دی ہے تو صلاحیت کو خرچ کرتے ہیں، ہم اولاد دے رکھے ہیں تو اولاد کو دین میں لگا دیتے ہیں، اگر ہم اس کے اندر طاقت دے رکھے ہیں طاقت کو خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، ہم نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر انفاق کا تذکرہ فرماتا ہے، خرچ کرنے کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ہم اس کو خرچ کرنے کے بدلے میں، خرچ کرنے کے بجائے، خرچ کرنے کے لفظ استعمال کرنے کے بجائے انویسٹمنٹ کا لفظ استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ خرچ کرنے کا تذکرہ آتا ہے تو بھائی یہاں سے میرا چلا جا رہا ہے، یہاں سے میرا نکل جا رہا ہے۔ اگر میں آن لائن پیمنٹ کرتا ہوں تو میرے بینک میں سے ڈیلیٹ ہو جا رہا ہے، ڈیبٹ ہو جا رہا ہے، کریڈٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو مائنڈ میں خرچ کرنے کا تذکرہ آتا ہے تو صرف نکلنے کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ انویسٹمنٹ اگر کرنے کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر آدمی کہتا ہے کہ میں انویسٹ کر رہا ہوں، واپس لوٹ کر مجھے ملنے والا ہے، میں جتنا انویسٹمنٹ کرتا ہوں اس سے بڑھ کر مجھے ملنے والا ہے، یہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا وہ سارا کا سارا انویسٹمنٹ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی کہتا ہے اس میں انویسٹمنٹ ہی ہوتا ہے۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بندے کے پاس سب سے محبوب اگر چیز ہو سکتی ہے، محبوب چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو اس کا مال ہے،
اس کا مال اس کے پاس بڑا پیارا ہوتا ہے. اور اللہ بھی کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ بندہ تو اس سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوتا ہے، بے انتہا اس سے چاہت رکھنے والا ہوتا ہے. اس مال کو بندہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر رہا ہے تو بہت بڑا جگر لے کر خرچ کر رہا ہے، بہت بڑا جگر لے کر خرچ کر رہا ہے. صحابہ کرام کو ذرا دیکھیں آپ، اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دینے والا ہو؟ اللہ کو قرضہ دینے والا کون ہے؟ صحابی ابو الدہداء دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایرید منا القرض، یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے قرضے کا مطالبہ کرتا ہے؟ نام یا ابو الدہداء، جی ہاں ابو الدہداء، اللہ ہم سے قرضے کا مطالبہ کرتا ہے. صحابی کہتے ہیں ارنی یدک یا رسول اللہ، اللہ کا رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا، اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ پر رکھا اور پھر کہا اللہ کے رسول میں آپ گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے باغیچے کو اللہ کو قرضے کے طور پر ادا کر دیا، اللہ کو قرضہ دے دیا. بھاگتے بھاگتے اپنے باغیچے کو جا رہے ہیں. اپنے باغیچے کے اندر ان کی جھونپڑی ہے، ان کا گھر ہے، اس گھر میں ان کی بیوی رہتی ہے، بچے رہتے ہیں. باغیچے کے کارنر پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں یا ام الدہداء اخرجی اخرجی، ام الدہداء نکلو نکلو. باہر نکل کر آئے تو جو ہے پوچھا ابو الدہداء کیا بات ہے؟ کہا ام الدہداء میں نے اس باغیچے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کو قرضے کے طور پر ادا کر دیا ہے. تب بیوی نے کہا ربح بیعک یا ابو الدہداء، ابو الدہداء تم نے سب سے بڑا کامیاب سودا کیا، سب سے فائدہ مند سودا کیا. ام الدہداء نے اپنے شوہر کے خرچ کیے ہوئے مال پر تعریف کی اور اپنے جو ہے ساتھ جو ہے سامان اور بچوں کو لے کر باہر نکل گئے. یہ انویسٹمنٹ تھا، یہ خرچہ نہیں تھا، انویسٹمنٹ تھا. اس لیے کہ بندہ جتنا بھی لگاتا ہے اللہ اس کو بے انتہا درجے واپس لوٹانے والا ہے. اللہ گن گن کر نہیں دیتا. یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو گن کر دیتا ہے نا، تو میں بنا گنے تم کو دینے والا ہوں، میں بنا گنے تم کو دینے والا ہوں. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب بندہ صبح کرتا ہے، جب کبھی بندہ صبح کرتا ہے فرشتے آ کر دعا دیتے ہیں. کیا دعا دیتے ہیں؟ کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال کو اور بڑا کر عطا کرنا. کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے. ما من یوم یصبح العباد الا وملکان ینزلان فیقول احدهما، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے فرشتے نیچے آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور اب جو ہے بڑا کرتا فرما، اور جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ برباد کر کے چھوڑ دے. تو فرشتہ دعا دینے بیٹھا ہوا ہے، ہر دن فرشتہ دعا دینے تیار بیٹھا ہوا ہے. یہ صحابہ کرام کو ذرا دیکھو آپ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، سب جانتے ہیں عثمان غنی کیا خرچ کیا کرتے تھے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، سبھی جانتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کیا کرتے تھے. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، سبھی جانتے ہیں کتنا مال خرچ کرتے تھے. عمر فاروق کو دیکھو، سبھی جانتے ہیں کتنا مال خرچ کرتے تھے. سارے کے سارے صحابہ کرام ہمارے سامنے ہیں، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، ان کا انفاق ہمارے سامنے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے. دوستو کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں، سب کچھ آیا ہے، سب کچھ واضح ہے. بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو خرچ کر رہا ہے، آج ہم میں کا ہر آدمی خرچ کر رہا ہے، لیکن ذرا اس کو انٹینشنلی خرچ کرنے کی ضرورت ہے. بندہ جو کچھ خرچ کر رہا ہے وہ اس مومن بندے کے حق میں نیکیاں ہیں، اس مومن بندے کے حق میں ثواب ہی ثواب ہے. بس ذرا اس کو نیت کرنے کی ضرورت ہے، نیت کرنے کی ضرورت ہے. ایک بندہ اپنے گھر والوں کو لا کر کھلاتا ہے، وہ بھی اجر اس کے حق میں ہے، وہ بھی اجر ہے. اپنے بچوں کو فیس جو ہے ادا کرتا ہے، وہ بھی اس کے حق میں اجر ہے. وہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلاتا ہے، وہ بھی اس کے حق میں اجر ہے. وہ ڈیوٹی کرنے جاتا ہے، کما کر لاتا ہے، وہ بھی اس کے حق میں اجر ہے. اپنی بیوی کو ساڑی دلاتا ہے، وہ بھی اس کے حق میں اجر ہے. یہ سب کچھ اجر ہے دوست.
لیکن یہ جو ہے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے اور جلد جو ہے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایسی جگہ ہے جہاں پر بندہ خرچ کرتا ہے تو قیامت تک اس کو اجر ملنے والا ہے. ایک ایسا مقام ہے جہاں پر خرچ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اجر ملتا رہنے والا ہے, اور وہ مقام ہے اللہ کے گھر کی تعمیر میں خرچ کرنا. بندہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے, بندہ اپنے بچوں کو مٹھائی کھلاتا ہے, اجر اس کو مل جاتا ہے. بندہ اپنے بچوں کو کتابیں دلاتا ہے, اجر اس کو مل جاتا ہے. بندہ گھر میں جو ہے گھر بناتا ہے اپنے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, اجر اس کو مل جاتا ہے. لیکن یہ سارا کا سارا اجر ٹیمپروری ہوتا ہے دوست, یہ سارا کا سارا ثواب ٹیمپروری ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو یہ اجر قیامت تک رہنے والا ہے, یہ ثواب قیامت تک رہنے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اگر کوئی بندہ من بنا للہ مسجدن, اگر کوئی بندہ ایک پرندے کے چھوٹے سے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے, بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیتا ہے. ایک پرندے کا چھوٹا سا گھونسلہ, اور وہ پرندہ جو جھاڑوں پر گھونسلہ نہیں بناتا ہے, زمین پر بناتا ہے, چند کاڑیوں کو لے کر بناتا ہے, اور تھوڑا سا گڑا کھوتا ہے, اس میں کچھ کاڑیاں رکھتا ہے, کاڑیاں رکھ کر اس میں انڈے ڈالتا ہے, اور اپنے گھر سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اگر کوئی اتنا بھی اگر تعمیر کرتا ہے, اتنا بھی حصہ لیتا ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا اس بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا. اور اسی حدیث کو دوسرے اینگل سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, اگر کوئی پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں شامل ہو جاتا ہے, اللہ اس بندے کو پل صراط کے راستے کو آسان کر دیتا ہے, پل صراط کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. یہ مسجدوں کی تعمیر کرنا, یہ مسجدوں کو بنانا, یہ مسجدوں کا آباد کرنا, یہ معمولی ثواب نہیں, یہ معمولی کام نہیں, یہ بڑے بڑے دل اور جگر والوں کا کام ہے دوستو. کام تھوڑا کرتا ہے لیکن اجر کتنا بڑا پاتا ہے, کام تھوڑا کرتا ہے اجر بہت بڑا پاتا ہے. مالک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور اس مسجد کا اعلان ہو رہا ہے, بھئی ایک مصلی کی قیمت 1000 2000 3000 جو بھی لوگ رکھتے ہیں, ایک مصلی کی قیمت تو ہم بتا سکتے ہیں دوست, لیکن اس مصلی پر کتنے لوگ نماز پڑھیں گے ہم نہیں بتا سکتے ہیں. کتنے لوگ نماز پڑھیں گے, کتنا ثواب حاصل کرتا رہے گا. وہ جگہ قیامت تک جو ہے مسجد رہے گی, قیامت تک رکوع ہوتا رہے گا, قیامت تک سجدہ ہوتا رہے گا, قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی, قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا. عجیب گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس گھر کی تعمیر میں اگر حصہ لیتا ہے بندہ, کیا کیا اجر کا وہ جو ہے مستحق پاتا ہے. جی یہ گھر اللہ کا گھر ہے, اس گھر کو چل کر آنے والے کو بھی اللہ کے رسول نے اجر بتایا. کیا اجر بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, من توضا فی بیتہ ومضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطوات احداها تحط خطیہ والاخرى ترفع درجہ. رواہ مسلم, مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں وضو کرتا ہے, اپنے گھر میں وضو کرتا ہے, وَمَضَى إِلَى بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, اللہ کے گھر کو چل کر آتا ہے, تو جتنے قدم وہ چل کر آئے گا, ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے, اور ایک قدم اٹھاتا ہے تو درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے. مسجد کو آنے والے کے لیے اتنا اجر اللہ نے رکھا ہے, مسجد کو تعمیر کرنے والوں کتنا بڑا رکھا ہوگا. چل کر آنے والے کو جو آدمی بناتا ہے, پرووائڈ کرتا ہے, اس کو تو اجر کوئی رکنے والا نہیں, کبھی رکنے والا نہیں. چل کر آنے والے کے لیے ہر قدم پر نیکی, ہر قدم پر گناہ مٹا دیا جاتا ہے. آتا ہے تو بھی ہر قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے, جاتا ہے تب بھی ہر قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے. آنے والے کو اجر ہے تو بنانے والے کتنا اجر ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ذرا دیکھو آپ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں, کیسے اللہ کے رسول کے صحابہ کرام ہیں. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے, ایک انصاری صحابی تھے, اور میں جانتا ہوں کہ ان کا گھر سارے کے سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ دور انہی کا گھر تھا.
इतना दूर घर होने के बावजूद भी एक भी नमाज से मिस नहीं हुआ करते थे, एक भी नमाज से गायब नहीं हुआ करते थे। फ़क़ील लहू, उनसे कहा गया, लविश्तरैत हिमारन लितरकबहु फ़िज़्ज़लमाइ वर्रमज़ा, आप इतने दूर से मस्जिद को आते हैं, एक भी नमाज मिस नहीं होते, काश आप एक सवारी खरीद लेते, कितना अच्छा होता, एक जो है गधा खरीद लेते, कितना अच्छा होता, ताकि आपको आने में जाने में आसानी होती और सुकून महसूस होता। तो कहते हैं, मा यसुर्रुनी अन यकुन मंजिली बिजंबिल मस्जिद, मुझे खुशी इस बात से नहीं कि मेरा घर मस्जिद के बाजू में रहे, वलाकिन, लेकिन मेरी खुशी इस बात पर है मेरा घर मस्जिद से दूर रहे और मैं पैदल चलते चलते मस्जिद को आऊं, पैदल चलते चलते घर को जाऊं और हर कदम पर अल्लाह मुझे नेकियां लिखता रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा, क़द जमा अल्लाहु ज़ालिका कुल्ला, तुम्हारी नीयत के मुताबिक अल्लाह हर कदम पर तुमको अजर दे रहा है, आते वक्त भी अजर, जाते वक्त भी अजर। अल्लाह के रसूल ने कहा, आने वाले को अजर है, बनाने वाले को कैसे होगा? चल कर आ रहा है, कुछ खर्च नहीं कर रहा है, बस क्या आता है तो इतना अजर लेकर जा रहा है, तो बनाने वाले का क्या अजर होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़्फ़िल अव्वल, अल्लाह ताला रहमतें नाजिल करता है, सारे के सारे फरिश्ते बरकत की दुआ करते रहते हैं उन लोगों के लिए जो पहली सफ में आकर बैठ जाते हैं। पहली सफ में बैठने वालों को फरिश्ते सारे के सारे दुआ देते रहते हैं। कितने खुशनसीब लोग हैं, पहली मस्जिद की पहली सफ में अगर बैठते हैं तो फरिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक बन जाते हैं। बैठने वालों को यह अजर, बनाने वालों का अजर होगा दोस्त, बनाने वालों का क्या होगा? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामिन सुफुफी, अल्लाह रहमतें नाजिल करता रहता है, फरिश्ते सारे के सारे बरकत की दुआ देते रहते हैं उन लोगों के लिए मस्जिद में आकर राइट साइड बैठ जाते हैं, सीधे जाने बैठ जाते हैं, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। मस्जिद में आकर बैठने वालों के लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, तो बनाने वाले को क्या दुआ नहीं देंगे दोस्त? बनाने वाले का क्या मतलब अजर होगा? बनाने वाले का क्या मकाम होगा? अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान देखो आप। अगर कोई सहाबा कराम से पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बताओ लोगों, क्या तुम्हें इस बात से खुशी होगी कि रोजाना सुबह सवेरे तुम लोगों को एक ऊंट, दो ऊंट, तीन ऊंट, चार ऊंट मिलते रहें, बगैर लड़ाई के, बगैर झगड़े के ये ऊंट मिलते रहें? क्या तुमको इस बात से खुशी नहीं होगी? साहबा कराम ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, खुशी होगी, बताएं कैसे मिल सकती है वो? अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर कोई बंदा फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करता है, एक आयत तिलावत करता तो एक ऊंट का अजर उसको मिलने वाला है। दो आयत तिलावत करता है तो दो ऊंटों के बराबर सवाब उसको मिलने वाला है। तीन तिलावत करता है तो तीन ऊंटों के बराबर। 10 आयतें पढ़ता है, एक सफा पढ़ता है, 2 सफे पढ़ता है, 10-10, 20-20, 40-40 ऊंट का सवाब लेकर अपने घर को जाता है। ये मस्जिद में बैठकर कुरान को पढ़ने वाले कितना सवाब है, तो बनाने वाले कितना सवाब होगा, प्रोवाइड करने वाले कितना बड़ा सवाब होगा, तामीर करने वाले कितना बड़ा सवाब होगा, आगे बढ़ाने वालों कितना सवाब, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। अल्लाह कहता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने जो कुछ तुमको अता कर रखा है उसमें से खर्च करो। हम समझते हैं कि भाई तामीरी मस्जिद का मसला आता है, ताउन का मसला आता है, खर्च करने का मसला आता है, ये अमीरों का काम है, ये गरीबों का काम नहीं, ये मालदारों का काम है, मिस्किनों का काम नहीं। हमें समझते हैं नहीं दोस्त, इसमें अमीर भी बराबर हैं, गरीब भी बराबर हैं। अल्लाह के रास्ते में पैसे नहीं देखे जाते, दिल देखे जाते हैं, दिल देखे जाते हैं, इखलास देखा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का ऐलान कर दिया और फिर कहा, जंग तबूक में ऐलान कर दिया कि लाओ जो है अल्लाह के राह में कौन को दे सकता है दे दो। उमर फारूक ने तो जो है आधा घर लाया था, और सिद्दीक ने तो जो है पूरा घर लाया था, हाँ, और अब्दुर्रहमान औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फला फला मलाया था, उस्मान गनी ने 1000 ऊंट जो है माल दे दिया था। सब कुछ बड़े बड़े सहाबा कराम ने बड़ा बड़ा अमाउंट अल्लाह के रसूल के हवाले किया। साहबी ने देखा मेरे घर में कुछ नहीं,
صحابی دیکھتے ہیں میرے گھر میں کچھ نہیں، یہ سب آگے آگے جا رہے ہیں، یہ سب آگے بڑھ کر خرچ کر رہے ہیں، یہ مال لا کر ڈال رہے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں۔ گئے رات میں گئے، کیا کروں کیسے کروں؟ رات میں ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کام چاہیے۔ اس نے کہا رات میں تم کیا کام کرو گے؟ نہیں مجھے کام چاہیے۔ رات میں کیا کر سکتے ہو؟ کہا آپ جو کام بولو گے وہ کام کروں گا۔ صحابی جاتے یہودی کے پاس، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم کام کرنا چاہتے ہو نا، یہ میرا باغ ہے، اس باغ کھجور کی جو ہے جھاڑ ہے، اس میں تو پانی دیتے رہو، وہ کنویں سے پانی کھینچو اور ایک ایک جھاڑ کو دیتے رہو۔ صبح تک صحابی لگاتار سارے باغیچے کے درختوں کو پانی پلا دیا۔ صبح میں یہودی کیا کرتا ہے؟ بس ایک چلو پر کھجور دیتا ہے۔ رات بھر جس صحابی نے کنویں سے پانی کھینچ کر درختوں کو پلایا تھا، اس کے بدلے میں چلو پر کھجور، اور چلو پر کھجور لے کر صحابی نبی کے پاس آتے، کہتے کہ اللہ کے رسول بس یہی میرے پاس ہے، اتنا ہی میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے لے کر اس پورے جو ہے اس لائے ہوئے سامان کے اوپر ڈال، کہا یہی برکت کے کھجور ہے، یہی اصل کھجور ہے۔ اللہ کے پاس کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چاہیے۔ کتنا دیا وہ معنی نہیں رکھتا، کیسا دیا وہ معنی رکھتا ہے۔ وہ مما رزقناہم ينفقون، 1000 روپے ہیں 100 روپے دو، لاکھ روپے ہیں 1000 روپے دو، 100 روپے ہیں 10 روپے دو۔ اللہ کے پاس کتنا دے رہے ہیں اس کی ویلیو نہیں، کیسا دے رہے ہیں اس کی ویلیو ہے۔ دوست کہ آج کا انویسٹمنٹ جو بندہ جو ہے لگاتا ہے، بندہ انار کے دانے کو تو گن سکتا ہے، بندہ ایک انار کے دانے کو تو گن سکتا ہے، لیکن انار کا دانہ جب ہم لگاتے ہیں کتنے انار دے گا نہیں بول سکتے، ہم لوگ نہیں بتا سکتے کتنے انار دے گا، وہ جو ہے ایک دانہ کتنے انار پیدا کرے گا۔ آج ہم تھوڑے روپے خرچ کرتے ہیں، تھوڑا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اس مال سے کتنا اجر ہم کو ملنے والا ہے ہم نہیں بتا سکتے۔ دوست ہم نہیں بتا سکتے۔ مومن کی بڑی عبادت وہ اس کا مالی طور پر خرچ کرنا ہے۔ مومن اس میں کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ اپنے طاقت کے مطابق آگے بڑھتا ہے، وہ خود بھی آگے بڑھتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی آگے بڑھاتا ہے۔ یاد رکھنا دوست اس معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ پھر بھی جو ہے اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تیسری عبادت نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ تیسری عبادت ہماری یہ مالی عبادت ہے، جس میں دینا پڑتا ہے، آج ہمارے بچوں کو دینے کے لیے سکھانا ہوگا، اپنی بیوی کو دینے کے لیے سکھانا ہوگا۔ آج اگر جمعہ میں ہم آئے ہوئے ہیں، ڈبہ گزرتا ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ میں ہے، لو دو بیٹا تم ڈالو اس باکس کے اندر، بچوں کو سکھاؤ، یہ آگے چل کر دینے والے بنیں گے۔ آپ کے گھر کے سامنے کوئی مانگنے والا آتا ہے، بیٹا یہ 10 روپے کا نوٹ آپ دے کر آؤ، اپنے بچوں سے دلواؤ۔ کسی مدرسے کو تعاون کرتے ہو نا، اپنے بچوں کے نام سے رسید کٹواؤ۔ اگر کسی مسجد کو دینا چاہتے ہو، اپنے بچوں کے نام سے رسید کٹواؤ۔ یہ بچے آگے چل کر دینے والے بنیں گے، یہ بچے آگے چل کر دینے والے بنیں گے۔ اور اسلام کا سسٹم دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے نہیں۔ سارا سسٹم دینے کا ہے، لینے کا ہے ہی نہیں، لینے کا ہے ہی نہیں۔ بھائی زکوٰۃ اللہ نے دیو 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 دینے کے لیے کہا، تم جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ، تم جاؤ تم زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ لو کہیں بھی نہیں بولا اللہ، صرف دو بولا اللہ تعالیٰ، دینے کی تعلیم دیتا اللہ صرف۔ صدقہ کرو بنا صدقہ لو کہیں نہیں بولا، صدقہ کرو، صدقہ وصول کرو، جاؤ تم صدقہ لو، غریب مسکین اٹھو تمہارا حق وصول کرو نہیں بولا اللہ۔ صدقہ کرو کہا، صدقہ لو نہیں کہا۔ زکوٰۃ دو بولا، زکوٰۃ لو نہیں بولا۔ حق ادا کرو کہا، حق لو نہیں کہا۔ پڑوسی کا حق ادا کرو، پڑوسی سے حق مانگو نہیں بولا۔ شوہر سے کہا اپنی بیوی کا حق ادا کرو، بیوی سے حق وصول کرو نہیں کہا۔ بیوی سے کہا شوہر کا حق ادا کرو، شوہر کا حق لو کہیں نہیں کہا۔ باپ سے کہا بچوں کو حق ادا کرو، بچوں کو حق لے لو کہیں نہیں کہا۔ بچوں سے کہا باپ کا حق ادا کرو، باپ حق لو کہیں بھی نہیں کہا۔ اسلام سارا کا سارا دینے کے لیے ابھارتا ہے۔ آج ہم نہیں دیتے ہیں نا، مسائل ہیں۔ کس میں؟ ہر چیز میں ہم نہیں دیتے ہیں دوست، مال بھی نہیں دیتے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حق بھی نہیں دیتے، سلام انہیں کرنا میں نہیں کروں گا، اچھا دینا نہیں چاہتے صرف لینا چاہتے ہیں۔ عزت وہ کرنا میں نہیں کروں گا، صرف لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے ہیں۔ احترام وہ کرنا میں نہیں کروں گا، وہ ہم لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے ہیں۔ حق اس سے وصول کروں گا، حق
جو ہے بیٹا ادا کرنا, بہو ادا کرنا, بیوی ادا کرنا, پڑوسی ادا کرنا, سارا جہاں حق ادا کرتے رہنا, میں حق ادا نہیں کروں گا. یہ آج ہمارا کانسیپٹ بنتے جا رہا ہے اور یہیں سے سارے کے سارے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کا سسٹم ہے دوست, اللہ کا سسٹم ہے بھائی. آدمی بندہ جتنا خرچ کرے گا نا, بس چھپ کر خرچ کرو. اس باغ والوں کو دیکھو جس باغ کا بوڑھا آدمی جو ہے اپنے فصل کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا تھا, اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دیتا تھا, اور ایک حصہ غریبوں کو دیتا تھا, اور ایک حصہ پھر باغیچے میں جو ہے ڈال دیتا تھا. باغ کے اندر جو ہے آباد تھا باغیچہ. بوڑھا انتقال ہو جاتا تو بچوں نے کہا ارے ہمارے باپ تو بیوقوف تھے, یہ وہ غریبوں کو اٹھا کر اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, کیا فائدہ, کیا ضرورت تھی. بچوں کی نیت بگڑ گئی, انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو سارا کا سارا باغ اللہ نے چرا کے چھوڑ دیا. سورہ قلم کو اٹھا کر دیکھو آپ, سارے باغیچے کو اللہ نے چرا کے چھوڑ دیا. اس باغ والے کو دیکھو جو راستے میں چل رہا ہے, آسمان سے آواز آتی ہے یا صاحب اسقی حدیقت فلان, اے بادل تو فلاں کے باغیچے کو پانی برسا. بادل جمع ہوتا ہے, رم جھم بارش ہوتی ہے, پانی جمع ہوتا ہے, نالے کی شکل اختیار کرتا ہے, باغ میں جاتا ہے. باغ میں دیکھا بوڑھا کھڑا ہوا ہے, وہ پھوڑا لے کر پانی پلا رہا ہے. مسافر گیا, جا کر پوچھا تم کون سا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا بیٹا میں کوئی بڑا کام نہیں کرتا ہوں, بس مسئلہ یہ ہے کہ جو فصل آتی ہے نا, ایک حصہ اللہ کو دے دیتا ہوں, اور ایک حصہ گھر والوں کو رکھتا ہوں, اور ایک حصہ پھر دوبارہ زمین بوتا ہوں. بس اتنا ہی میرا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ شاید بارش میرے باغیچے کو دے رہا ہے. یہ خرچ کرنے والے کو اللہ ایسے مسائل سے, ایسے حادثوں سے, ایسے واقع سے بچاتا ہے جہاں پر بندہ گمان نہیں کرتا. وہ باغ, وہ غار والوں کو تو سنا ہم نے کئی مرتبہ, 3 لوگ جو ہے غار میں پھنس گئے اور بارش ہو رہی تھی, پتھر آ کے بیٹھ گیا, نکل نہیں سک رہے تھے. ایک نے دعا کیا, اللہ تو جانتا ہے, ہاں میں ایک بڑا مالدار آدمی تھا, کام نوکر چاکر بہت سارے تھے, کام کرنے والے تھے. ایک بندہ کام کرتے کرتے اچانک وہ کام چھوڑ کر چلا گیا, سیلری نہیں لیا, اور وہ زمانے کے بعد میرے پاس واپس لوٹ کر آیا. اس نے کہا صاحب میں آپ کے پاس کام کرتا تھا, محنت مزدوری کرتا تھا, تھوڑی سیلری میرے آپ کے پاس باقی ہے, مجھے دے دیں, میں آج پریشان حال ہوں. میں نے کہا یہ سارے گائے تمہارے, یہ ساری بکریاں تمہاری, یہ سارے اونٹ تمہارے. اس نے کہا صاحب مذاق نہ کریں, مسکین آدمی ہوں, پریشان آدمی ہوں, مذاق نہ کریں. کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں, تم جو چھوڑ کر گئے تھے اس مال کو میں انویسٹمنٹ کیا اور یہ سب تیرا مال ہے, تو لے کر جا. خوشی خوشی دینے والا بھی دیا, لینے والا بھی لے کر چلا گیا. یہ آدمی غار میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ یہ مال کو میں نے تیرے بندے کے حوالے کیا تھا, اگر یہ کام تجھے پسند ہے تو اللہ تو یہ پتھر کو ہٹا دینا. کون سی عبادت کا تذکرہ کیا؟ مال جو خرچ کیا, مال جو لگا دیا. وہ چاہے تو جتنا مال چھوڑ کر گیا تو اتنا دے سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں کیا, وہ سب مال اس کے حوالے کر دیا تو اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی جان کو بچا لیا. دوسرا بھی کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میری چچیری بہن تھی, اس سے محبت کرتا تھا, اس سے برائی کرنا چاہتا تھا, لیکن برائی کرنے تیار نہیں ہوتی تھی, مجبور ہو کر میرے پاس آئی, کچھ قرضہ مانگنے میرے پاس آئی. میں نے شرط رکھی اگر برائی کرو گی تو قرضہ دوں گا. وہ راضی ہو جاتی ہے, لیکن برائی کا ٹائم آ جاتا ہے تو رونے لگ جاتی ہے. کہا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کا ڈر لگتا ہے. میں نے کہا جب تم کو اللہ کا ڈر لگتا ہے یہ پیسے لے لو, تم چلے جاؤ, پھر جو ہے ہم برائی نہیں کریں گے. اس آدمی نے پیسے حوالے کر کے چھوڑا, پیسے چھوڑ دیا, خرچ کیا اللہ کی راہ میں, تو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اس کو اللہ باہر لے کر آتا ہے, اس کو اللہ وہاں سے نکال کر باہر لے کر آتا ہے. بندہ جہاں جہاں پریشان ہوتا ہے, جہاں جہاں بندہ اللہ کے راہ میں وہ لگا دیتا ہے, وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا, ہر مشکل سے بچا لیا جاتا ہے. اگر مسجد میں خرچ کرتا ہے بندہ, کتنی اجر کا مستحق ہوگا. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, قیامت تک مسجد رہنے والی ہے. جتنے سجدے کریں گے اتنا ثواب, جتنے رکوع ہوگا, جتنے دروس ہوں گے, جتنے خطبے ہوں گے, جتنی تلاوت ہوگی, جتنے جو ہے یہاں پر تراویح ہوگی, کیا کیا نہیں ہوگا دوست, کیا کیا نہیں ہوگا. یہاں پر مسلمانوں کے سارے مسائل حل کیے جاتے ہیں. یہاں غریبوں کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے, یا فقیروں کے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے, یا مظلوموں کے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے, یا مظلوموں کو انصاف دلایا جاتا ہے. یا ہر کام جو اللہ کے بندوں کا ہو سکتا ہے وہ کام کیا جاتا ہے, اور اجر بھی اتنا زیادہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مسجد تعمیر کرو گے نا، یہاں اگر ذکر ہوتا رہے گا، لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، قرآن کو سنتے رہیں گے، حدیثوں کو سنتے رہیں گے، فرشتے چھا جائیں گے ان لوگوں پر، فرشتے چھا جائیں گے اور چھاتے آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں یہ بندے کیا کر رہے ہیں؟ تب بندے کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے یکبرونک یحمدونک یمجدونک یسبحونک، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں اور سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں پروردگارا یہ بندے تجھ کو نہیں دیکھیں ہیں۔ کہا دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں گے تو اور زیادہ تجھ سے مانگیں گے۔ کیا مانگتے ہیں؟ جنت مانگ رہے ہیں۔ جنت کو دیکھا انہوں نے؟ نہیں۔ دیکھیں تو کیا ہوگا؟ اور تجھ سے مانگیں گے۔ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں اللہ۔ دیکھیں تو کیا ہوگا؟ اور پناہ مانگیں گے۔ اللہ کہے گا اس جگہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اے آسمان گواہ رہنا، اے زمین گواہ رہنا، اے آسمان والے تم گواہ رہنا، سب کو میں نے معاف کر کے چھوڑا ہے، سب کو معاف کر کے چھوڑا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر یذکرون اللہ یتدارسونہ یتلون کتابہ، اگر اللہ کتاب پڑھنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، پاکی بیان کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو اللہ معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو انتظام کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بنانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ ربی فلان لیس منہم، ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا نا وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا، مسجد میں ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، تیری بڑائی بیان کرنے نہیں آیا تھا، بس بیٹھا، سب بیٹھے، وہ بھی بیٹھ گیا، جیسے سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھ گیا، تو اس کو کیوں معاف کرتا ہے؟ تو اس کو کیوں معاف کرتا ہے جو اس نیت سے نہیں آیا تھا؟ اللہ کہتا ہے فلان، ہاں کیا ہے وہ جلیس ہے، کس کا؟ ان لوگوں کا جلیس ہے، ان لوگوں کو دوست ہے جو مجھے یاد کرنے والے ہیں۔ لا یشقا جلیسہم، جو مجھے یاد کرنے والے ہیں ان کا دوست بھی میری مغفرت سے محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد کرنے والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور آ کر بیٹھا، وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، یاد نہیں کر رہا، وہ بھی معاف کیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ ان کا دوست ہے، وہ ان کا دوست ہے۔ اس مسجد میں بیٹھنے والوں کو یہ اجر، چل کر آنے والوں کو یہ اجر، تلاوت کرنے والوں کا اجر، صدقہ کرنے والوں کا اجر۔ عجیب ہے دوست، یہاں آنے والوں کے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ قلنا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا وعدہ فرماتا ہے، 7 لوگوں کو عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ آدمی ہے قلبہ المعلق بالمساجد، ایسا مرد جس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ مسجد میں کرتا رہتا ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا عرش کے سائے تلے جگہ پانے والا ہے، عرش کے سائے تلے جگہ پانے والا ہے۔ جب بندہ مسجد سے دل لگاتا ہے تو عرش کے سائے تلے جگہ پاتا ہے۔ مسجد بنانے والے کا کیا ہوگا دوست؟ عجیب، مسجد بنانے والے کا کیا ہوگا؟ اور وہی بندہ، اور ایک بندہ کیا کر رہا ہے؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سے پوچھنے والا نہیں، بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے ٹیپ ٹیپ آنسو بہاتا ہے۔ کتنا بڑا ہے، مسجد بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے بندہ۔ اس آنسو بہانے والے کو اللہ کے رسول نے کہا عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ وہ جب یہ بندہ مسجد بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے تو عرش کے سائے تلے پا رہا ہے۔ بنانے والے کا کیا ہوگا؟ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ اور وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ، اور کیسے خرچ کرتا ہے؟ وہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ کو خبر ہونے نہیں دیتا۔ اتنا بڑا بندہ، مخلص بندہ ہے جو مسجد کو دے دیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا بیوی کو کتنا دیا، باپ کو پتہ نہیں کتنا دیا، بیٹے کو پتہ نہیں کتنا دیا، بھائی کو پتہ نہیں کتنا دیا، بس وہ جانتا ہے، رب جانتا ہے، اس کا فرشتہ جانتا ہے۔ بس یہی اتنا ہی ہے نا؟ بس زندگی میں ایک عمل کیسا کر کے جاؤ،
زندگی میں ایسا عمل ضرور کر کے جاؤ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے قبر میں ساتھ آئے، ہمارا عمل ہمارے حشر میں ساتھ آئے، پل صراط پر ساتھ آئے، جنت میں ساتھ آئے۔ وہ عمل کر کے جاؤ دوست، وہ عمل کر کے جاؤ۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ سوچیں گے کہ میرے بچے کریں گے، میرے بچے دعا دیں گے، میرے بچے عالم ہیں، میرے بچے فاضل ہیں، میرے بچے حافظ ہیں، میرے بچے متی ہیں، میرے بچے نیک ہیں، یہ سب کریں گے، مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ سمجھیں گے تو گھاٹے میں، یہ سمجھیں گے تو گھاٹے میں۔ کیوں؟ آج ہم کتنے مصروف ہیں، کتنی مصروف والی زندگی ہماری ہے، ہم اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، ہمارے بچے کہاں سے یاد کریں گے دوست، کہاں سے یاد کریں گے؟ بچوں کے بارے میں اگر سوچ کر مارو گے میرا بچہ کرے گا، نہیں، آپ کھاٹے میں۔ کوئی کرے گا نہیں کرے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہر آنے والا دن مصروفیت کا دن ہوگا، ہر آنے والا دن بزی ہونے کا دن آئے گا، ہر آنے والا دن غافل ہونے کا دن ہوگا، غفلت والا دن ہوگا۔ آنے والی نسل کیا کرے گی پتا نہیں، آنے والی نسل کیا کرے گی۔ میرے ماں باپ انتقال کر گئے، میرے ماں باپ انتقال کر گئے، اب میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں نہیں معلوم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، دعا کروں گا نہیں کروں گا نہیں معلوم، حش قبر میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ چلو لگاؤ، میرے ماں باپ کے نام پر یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، میرے ماں باپ کے نام پر یہ مصلی ہے، میرے دادا کے نام پہ مصلی ہے، میرے ماں کے نام پہ یہ اینٹ ہے، میرے ماں کے نام پہ جو ہے یہ سیمنٹ ہے، میرے والد کے نام پہ لوہا ہے، میرے والد کے نام پہ پینٹ ہے، میرے والد کے نام پہ فین ہے، لگا دو، پھر جو ہے ہمیشہ ثواب اس کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، ٹھیک ہے، آج مجھ سے کال کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے، ہم چند دنوں کے بعد، وہ 10واں 20واں نہیں بھائی، 40واں نہیں، برسی بھی نہیں، بس ہم کسی دن ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا کر رہے ہیں تم لوگ، کھانا کھلا رہے ہیں، کتنا کھانا کھلا سکتے؟ 5000 کا کھانا کھلا سکتے، 10,000 کھانا کھلا سکتے، ٹھیک ہے کھلا دیے۔ فار ایگزامپل آج رات میں سارے مسکینوں کو غریبوں کو بلا کر کھانا کھلا دیے، رات میں اجر ختم ہو گیا خلاص۔ لیکن اگر وہی 10,000 روپے کسی مسجد کی اینٹ میں لگا دیے، 50 سال اگر اینٹ رہتی ہے تو 50 سال تک ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک تھیلا 10 تھیلے سیمنٹ لگا دیے، وہ سیمنٹ اگر 100 سال رہتی ہے دیوار کے اندر، 100 سال ثواب ملتا رہے گا۔ کھلاؤ، ہم نہیں روکتے، لیکن اگر اجر پہنچانا مقصد ہے تو یہ کام کرو تاکہ لانگ لائف ان کو اجر ملتا رہے، لمبی مدت ان کو ثواب ملتا رہے، ایسے کام کرو۔ اور اپنے ماں باپ کے نام پہ کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، آگے بڑھاتے رہو۔ یہ اگر انفاق فی سبیل اللہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، سارے مسائل حل۔ جو دے سکتا ہے وہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر سکتا، جو نہیں دیتا ہے وہی پرابلم کریٹ کرتا ہے، وہی پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ سوسائٹی میں دیکھو، جو پیسے کبھی خرچ نہیں کرتا، نئے مسئلوں کو لے کر آتے رہتا، وہ ٹانگ لڑایا، یہ ٹانگ لڑایا، وہ ٹانگ لڑایا، ایسی ہوتا رہتا۔ جو کرنے والا بندہ کبھی ٹانگ نہیں لڑاتا، کرنے والا بندہ کوئی پرابلم پیدا نہیں کرتا۔ جو پیسہ دے سکتا ہے وہ عزت بھی دے سکتا ہے، احترام بھی کر سکتا ہے، حق بھی دے سکتا ہے۔ جو پیسہ نہیں دے سکتا، وہ شوہر ہے تو جو ہے حق ادا نہیں کرے گا، وہ بیوی ہے وہ حق ادا نہیں کرے گی، وہ ماں ہے وہ حق ادا نہیں کرے گی، وہ باپ ہے حق ادا نہیں کرے گا، کہیں بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے اندر دینے کی ایبلٹی، دینے کی صفت نہیں ہے۔ ہم آخر میں اس مسجد کے بارے میں درخواست کرنا چاہتے ہیں جو پلمنیر کی مسجد ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں حادثہ کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا، دشمنوں نے کیا اس کے ساتھ کیا، لیکن آج وہ ہمارے لیے ترس رہی ہے، آج ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ ہائے کوئی اللہ کا بندہ جو میرے پاس آئے اور مجھے اوپر تعمیر ہونے کا موقع دے۔ اگر اس مسجد میں، اگر اس گاؤں میں، پلمنیر کے گاؤں میں جہاں اپنی ایک بھی مسجد نہیں ہے، اگر اس مسجد میں اگر ہم شریک ہو رہے ہیں، اس میں حصہ لے رہے ہیں، گاؤں کی پہلی مسجد، توحید کی پہلی اذان، توحید کا پہلا سجدہ، توحید کا پہلا رکوع، توحید کا پہلا خطبہ، توحید کا پہلا درس، توحید کا ہر کام پہلا، جہاں شرک جو ہے خود بخود مٹ جانے والا ہے، اس سے بڑے خوش نصیب اور کون ہو سکتے ہیں؟ اگر میرا مال وہاں لگتا ہے میں خوش نصیب نہیں، میرا مال خوش نصیب ہے اس لیے وہاں لگ رہا ہے، ورنہ یہ میرا مال پیزا میں جا سکتا ہے، برگر میں جا سکتا ہے، شوز میں جا سکتا ہے، اور وہ جو ہے نہ جانے اور کیا کیا چیزیں ہم لاتے ہیں ان میں جا سکتا ہے میرا پیسہ، لیکن میرا پیسہ پیزا میں، برگر میں، لائف میں، کھانے میں، پینے میں نہیں، اینٹ میں جا رہا ہے، سیمنٹ میں جا رہا ہے، لوہے میں جا رہا ہے، اور جو ہے تعمیر میں جا رہا ہے۔
میرا پیسہ خوش نصیب ہے اور وہ مجھے خوش نصیب بنا رہا ہے. اور اللہ اگر کسی کو خوش نصیب بنانا چاہتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے. یاد رکھنا, اللہ کسی کو خوش نصیب بنانا چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے. اگر اللہ مجھ سے کام نہیں لے رہا ہے, میں شریک نہیں ہو رہا ہوں, میں حصہ دار نہیں بن رہا ہوں, میں بڑا بدنصیب ہوں. اللہ شاید مجھ سے کچھ نہیں چاہ رہا ہے, اللہ شاید مجھ سے بھلائی نہیں چاہ رہا ہے, اس لیے کہ اللہ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا, عمر کے آخری حصے میں بھلائی کی توفیق عطا کرتا ہے, عمل کی توفیق عطا کرتا ہے. جتنا ہو سکے اس میں حصہ لیں, جتنا ہو سکے آگے بڑھیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرما, اس مسجد کی تعمیر جلد جلد عطا فرما, ہر مسجد کو آباد فرما, ہر مسجد کو تو ایسے ہی بھر دے جیسا مرکز بھرا ہوا ہے. ہاں, ہماری ہر مسجد میں توحید بلند ہوتی رہے, ہماری ہر مسجد میں سجدے ہوتے رہیں, ہماری ہر مسجد میں تلاوت ہوتی رہے, ہماری ہر مسجد میں آنسو بہانے والے آئیں, ہماری ہر مسجد میں توبہ کرنے والے آئیں, ہماری ہر مسجد میں اپنے گناہوں کو مٹانے والے آئیں, ہماری ہر مسجد میں آخرت کی فکر کرنے والے آئیں, ہماری ہر مسجد میں اپنی بیوی کا حق ادا کر کے دعا کرنے والے آئیں, ہماری ہر مسجد میں بچوں کو تربیت دینے کی دعا کرنے والے آئیں. ہماری یہی خواہش ہے کہ ہماری مسجد میں آنے والا ہر بندہ ایک فکر لے کر آئے اور بدل کر جائے, ایک عزم لے کر آئے بدل کر جائے. ہر نماز میں آنے والا بندہ کچھ لے کر آئے, ہلکا ہو کر جائے. وہ دنیا کے غم لے کر آتا ہے, خوشی خوشی واپس لوٹ کر جاتا ہے. گناہ لے کر آتا ہے, دھو کر واپس لوٹ کر جاتا ہے. وہ پریشان ہو کر آتا ہے, خوشی خوشی واپس جاتا ہے. ہماری ہر مسجد ایسی ہی ہے, رہے گی انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ مسلمانوں کے سارے مسائل کو حل فرما, دشمنی کو جو ہے ختم فرما, آپس کے بغض اور کینے کو ختم فرما, حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, عزت کرنے کی توفیق عطا فرما, احترام کرنے کی توفیق عطا فرما, اور دوسروں کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمدردی بانٹنے کی توفیق عطا فرما, الفت بانٹنے کی توفیق عطا فرما, میٹھی زبان کرنے کی توفیق عطا فرما, مسکرانے کی توفیق عطا فرما, مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. قدم سے قدم جیسے مسجد ملاتے ہیں, بازار میں قدم سے قدم ملا کر ٹھہرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں کندھے سے کندھا ملاتے ہیں, بازار میں بھی کندھے سے کندھا ملا کر ٹھہرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.